اچھا، اگر ہم بات کریں زارا قتل کیس کی، اس کے اندر جو ملزمہ ہے وہ ماں ہے، بہن ہے اور اس کے بچے ہیں، اور مدعی جو ہے وہ زارا کا باپ شبیر احمد ہے. بیٹا جو ہے وہ کیا معاف کروا دے گا باپ کے تھرو؟ بٹ صاحب اب تک کی تفتیش، خفیہ اعلانیہ اور اعلیٰ پولیس افسروں کی انکوائریز پیرالل چل رہی ہیں. اچھا. ان میں 2-3 ایسی باتیں جو کسی میڈیا پر نہیں آئیں، بالکل پہلی بار میں انکشاف کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدعی اس مقدمے کے شبیر احمد، نمبر 1. نمبر 2، اس مقدمے کی ملزمہ، مرکزی ملزمہ ساس سغرا، اس کی بیٹی یعنی نند، مقتولہ کی جس کے سربریدہ لاش اللہ معاف کرے ٹکڑوں میں بٹی لاش ملی، سغرا اس کی ساس اور ان کی نند، ایک نند کے 2 بچے، ایک کی بہن کا بچہ، دوسری بہن کا بچہ، وہ سارے شامل ہیں. ان کے DNA ٹیسٹ ہو گئے ہیں. اچھا. مدعی کا بھی ہوا کہ مقتولہ کا باپ ہے. DNA ٹیسٹ ایک قانونی ضرورت ہے جس کا فائدہ پہنچتا ہے ملزم کو اگر وہ پراپر نہ ہو. DNA ٹیسٹ ہو گئے، نمبر 1. نمبر 2، تفتیش لوکل پولیس ڈسکے کی، ایک متعلقہ ایس پی گوجرانوالے کا، گوجرانوالے کا ایس پی 2، اور نمبر 3 RPO اور DIG. اچھا. DIG RPO جو ہے، DPO یعنی ایس پی ایک، DPO RPO، ان سب نے بھی پوری ظاہر وہ پولیس والے ہیں نا، شبیر احمد وہ بھی ASI ہیں گوجرانوالے پولیس میں، ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں. 2 مرتبہ مقتولہ کے شوہر قدیر اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے. اچھا. اب جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس وقت تک 2 مرتبہ قدیر شامل تفتیش ہو گیا ہے. ایک بات تو بالکل ذہن سے نکال دیں کہ اس مقدمہ قتل میں جو سفاکی بھیانک انداز میں قتل اور انسانیت کو شرما دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں نا، اس کے بعد کمپرومائز کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. اچھا، نہ بیٹا کرے گا نہ باپ کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر لے. بیٹا اسلام آباد اترتا ہے سعودی عرب سے، اس کو اطلاع یہاں ملتی ہے. اس کو پہلے کہا تھا کہ حالت سیریس ہے فلان ہے. اس کو اطلاع ملتی ہے کہ میری بیوی قتل کر دی، میری ماں نے، میری بہنوں نے، میرے بھانجوں نے. وہ سیدھا اپنے سسرال، خالو بھی تو ہے سگا نا، شبیر سگا خالو بھی ہے. وہ سیدھا آتا ہے ان کے گاؤں میں جو ضلع گوجرانوالہ میں، یہ ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں سسرال جو ہے زہرا کا سسرال یعنی قدیر کا گھر، اور اس کی ماں وغیرہ ڈسکے میں رہتے ہیں اور وہ گوجرانوالے میں رہتے ہیں. ASI شبیر وہ شبیر کے گھر آتا ہے، سارے حوالات واقعات کو سنتا ہے، اور سننے کے بعد سب پتہ لگتا ہے. وہ جنازے میں شریک ہوتا ہے. جنازہ پڑھنے کے بعد، تدفین کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے فوری بعد وہ اپنی جو وہاں گھر والے ہیں، شبیر کے گھر والے، اپنے سسرال والے، اس کے کزن جو ہیں، جو بھی عورتیں سارے لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے کہتا ہے گاڑی کی چابی دو. میں نے کہا میں نے یہ صبح کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو اب تدفین کے بعد کل آئے ہو. اس نے کہا بس مجھے کام جانا ہے. وہ کسی کو نہیں بتاتا. وہ لوگ سارے کہتے ہیں شبیر کو کہ یہ قدیر کہیں باہر جا رہا ہے اور سہما ہے، عجیب سی اس کی صورت حال ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو قدیر جو ہے نا ابھی گاڑی میں نہیں بیٹھ پاتا کہ اس کے سسر جو خالو بھی ہیں، شبیر احمد وہاں آ جاتے ہیں. شبیر احمد نے مجھے یہ خود بات بتائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پہ عجیب جو ہے نا جذبات ہیں اور سہما بھی ہوا ہے، اور وہ میں کہتا ہوں خدا نخواستہ کوئی اور ایکٹ نہ کر جائے. تو میں چیک کرتا ہوں ادھر ادھر، کہیں خدا نخواستہ کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں ہے، کوئی جذبات میں کوئی ایکٹ نہیں کرنے جا رہا، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں، اچھا وہ ان کو خالو جی کو ابو کہتا ہے. اچھا. وہ کہتا ہے ابو جی میں آیا. کہتا بیٹے کہاں؟ اس نے کہا میں آدھے گھنٹے میں آیا صرف. اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ میری ماں نے مارا ہے میری بیوی کو؟ کیا ٹکڑے میری بہن نے اور بھانجوں نے کیے؟ وہاں سے وہ تھانے جاتا ہے ڈسکے کے، اپنے علاقے کے تھانے میں، اپنا رہائشی علاقہ. وہاں جا کے اپنی ماں اور ان سے حوالات میں پولیس کے ذریعے ملاقات کرتا ہے
اور ان سے 3 سوال کرتا ہے. کیا؟ پہلا سوال قدیر کا اپنی ماں سے, امی یہ تم نے کیا کیا, تمہیں شرم نہیں آئی, تم نے میری بیوی کو مارا ہے. وہ جذبات میں 3 4 5 جملے کہتا ہے, یہ پولیس والوں کے بقول, یہ شبیر احمد نے بتایا. تو وہ یہ کہتی ہیں, اب یہ بات سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے. وہ بجائے کچھ کہنے کے اقرار جرم کر لیتی ہیں. ماں کہتی ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا کیا اور آج یہ مصیبت ہم پہ پڑی ہے. وہ پھر پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیوں میرا گھر اجاڑا, جذبات میں. اور یہ جملہ اس نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ تم نے میرا گھر کیوں اجاڑا. وہ کہتی ہے ہمیں افسوس ہے اس بات کا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم سے کیا ہوا. وہ بجائے اپنے منصوبے کے مختلف پہلو کو راز افشا کرتی, وہ صرف اتنے پہ اکتفا کرتی ہیں کہ بس جو بھی ظلم ہو گیا. ایک قدیر رونے لگ پڑتا ہے. قدیر کو ہوتا ہے, حوالات بیچ میں ہے نا, قدیر کو روتا دیکھ کے وہ ماں اسے کچھ کہتی نہیں تو بہن سامنے آگے آ جاتی ہے. بہن کو اس نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے میرے 2 بچے, ایک بچے کی بھی جان لے لی جو شکم مادر میں تھا, حاملہ تھی وہ, اس کی جان لی, اور دوسرا تم نے میرے بچے کو بھی بالکل ممتا کے بغیر کر دیا. یہ کیا تم نے مجھ سے کیوں اس معصوم بچے کی ممتا چھین لی. تو اس پہ بہن اور ماں یہ بقول قدیر کے شرمسار ہو کے منہ جھکا لیتی, کوئی جواب نہیں دیتی. اب الخاموشی نہیں رضا, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اقرار جرم 100% کر لیا کہ ہم نے یہ کیا تھا. وہ پھر قدیر سے باقی باتیں پوچھی گئیں کہ بھی کبھی کچھ ہوا تھا, کبھی معاملہ تھا. اس دوران ایک بات سامنے آتی ہے, قدیر جس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے تھے. اسے پوچھا گیا نا بھائی تمہارے جھگڑے ہوتے تھے, لیکن آف اینڈ آن معاملہ ختم ہو جاتا تھا. سعودی عرب گئی ہے, خود میرے ماں نے اور بہنوں نے اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا. جب وہ آئی ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ تو لے کے آئے, پھر خود زبردستی اپنے گھر لے گئی ہیں. لیکن کہتا ہے میرے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہ منصوبہ بندی کر سکتی ہیں.